تین چار جگہ پہ سلائڈنگ تھی اور کافی یہاں پہ بھی روڈ ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کے روڈ کھلا کیا ہے۔ جو روڈ تھا اوریجنل وہ پتھر اپنے ساتھ نیچے دریائی میں لے گئے۔ یہ سارے پلان تھے، اب آپ کا جتنے دن کا ٹور ہے ان میں سے وہ دن اٹھا لیں اور اس حساب سے وزٹ کر لیں۔ اچھا یہ ویڈیو ہے آپ نے کتنے دن کا ٹور کرنا، 3 دن 5 دن یا 7 دن، اس حساب سے، اور ایک دن میں آپ کون کون سی جگہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسکردو ٹور میں جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹور ہے ان دنوں کے حساب سے ہم ایسا مینیج کریں کہ سارے وزٹنگ پوائنٹ دیکھ لیں۔ تو یہ ویڈیو اسی ریلیٹڈ ہے، آپ کو اسکردو روڈ کی کنڈیشن بھی بتاؤں گا، ویڈیو ساتھ ساتھ یہ چلتی رہے گی آپ کو، اور یہ جو دن ہوتے ہیں ہمارے 3 دن 5 دن 7 دن، اس کا پلان بھی بتاؤں گا، یعنی ایک ویڈیو میں 2 چیزیں کور ہو جائیں گی۔ اس ٹائم میں اسکردو سے واپس جا رہا ہوں جگلوڈ کی طرف، 10 دن یہاں گزارے ہیں اور 25 سے زیادہ جو ہے پوائنٹس کور کیے ہیں، تو ساری ڈیٹیل وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ترتیب بھی بتاتا ہوں۔ اس میں کچھ ایریا ایسے ہیں کہ اگر وہاں آپ نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کون سے ایریا ہیں کس جگہ پر ہیں وہ لوکیشن بھی اس کے ساتھ ہی بتاؤں گا آپ کو، یعنی کہ وہاں جانا نہ جانا ایک جیسا ہی ہے۔ اچھا یہ ایک لوکیشن آ گیا، لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے یہ چوک ہے، یہ سار چوک چھوٹا چوک ہے، یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ راستہ جاتا ہے کچورا کا ایریا۔ یہ شنگریلا جھیل جو ہے وہ لور کچورا کا ایریا، اس سے اوپر اپر کچورا ہے، اور وہ راستہ اگر سیدھا نکل جائیں تو سوک ویلی کو چلتا ہے۔ دیوسائی کے لیے آپ کو ایک مکمل دن چاہیے۔ آپ صبح سویرے نکلیں گے اور شام کو آپ واپس آئیں گے۔ آپ ایک رف آئیڈیا لگا لیں گے، صبح اگر آپ 8 بجے نکلتے ہیں تو اس سے 10 سے 12 گھنٹے کا آپ مارجن رکھ کر جائیں، یعنی صبح 8 بجے نکلیں گے تو شام 6 سے 8 بجے کے درمیان آپ واپس آئیں گے۔ تو اس کے لیے کیونکہ جانے کے لیے لگتے ہیں 3 گھنٹے اور واپسی پر بھی 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور جو پوائنٹ ہیں وہاں پہ لگتے ہیں ان کو وزٹ کرنے میں 4 گھنٹے۔ وہ پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے جو مین جو پوائنٹ ہے خوبصورت جھیل ہے شیوسر جھیل، انتہائی خوبصورت جھیل ہے، دیوسائی کا دل ہے، اور اس کی جو شیپ ہے وہ بھی دل کی طرح ہی ہے۔ جو شنگریلا ہے وہ تو مصنوعی بنی ہے، یہ قدرتی ہے۔ 16,000 فٹ ہائٹ پر دیوسائی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کالا پانی، بڑا پانی، شٹنگ نالا، دیوسائی پہ سارا کچھ ہے۔ اگر بادل نہ ہو، موسم صاف ہو تو وہاں پہ برف والے پہاڑ کافی نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر بادل ہونے کی وجہ سے وہ روڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے کافی چھوٹے چھوٹے جو ہیں پل بن رہے ہیں، ابھی زیر تعمیر ہیں، تو رائٹ یا لیفٹ سائڈ سے یہ عارضی راستہ بنایا ہوا، یہاں پہ تھوڑی ٹریفک جام ہو جاتی ہے کیونکہ سنگل گاڑی گزر سکتی ہے۔ دوسرے دن کا پلان، دن کو آپ ترتیب اپنی مرضی سے دیجیے گا، میں صرف آپ کو ایک دن کا جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں وہ کمپلیٹ بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ جو ہے اسے جہاں مرضی ہے آپ ان میں سے کوئی ایک دن کا پلان اٹھا لیں اور اس کو آپ وزٹ کر لیں، آپ کے جتنے بھی دن کا ہے 3 5 7 دن جو بھی ہیں، میں ایک دن کا بتا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بتاتا کہ یہاں جائیں، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے دن سلیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے کون سے پوائنٹ اٹھانے ہیں۔ اب اگلے دن کا جو پلان ہے وہ ایک دن پورا اسکردو کا ہے، اس میں آپ 4 پوائنٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ترتیب آپ اس طرح رکھیں کہ صبح سویرے آپ چلے جائیں کول ڈیزرٹ، سرفرنگا ڈیزرٹ بھی بولتے ہیں، زیادہ تر اسے سرفرنگا ڈیزرٹ سے ہی جانا جاتا ہے۔ صبح جانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ رش نہیں ہوتا، موسم بہتر ہوتا ہے اور آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔ وہاں پہ پیراگلائڈنگ ہے، اس کے لیتے ہیں 7,000 روپیہ۔ اس طرح موٹر سائیکل اپنا ہو یا جیپ، آپ دونوں چلا سکتے ہیں، موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے اور جیپ بھی۔ اسکردو میں 2 ڈیزرٹ ہیں، ایک سرفرنگا ڈیزرٹ ہے اور ایک ہے کھٹپانا ڈیزرٹ، دونوں کو کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ نئے لوگ میری طرح شروع میں ایک ہی سمجھتے ہیں ان کو، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ 2 ہیں۔ تو پہلا آپ نے دیکھا سرفرنگا ڈیزرٹ، اب آپ نے آنا ہے کھٹپانا ڈیزرٹ۔ اس میں 2 پوائنٹ ہے، اس کے سامنے ہے لیک ہے کھٹپانا لیک کے نام سے، یہ آمنے سامنے ہے، یعنی کہ ایک ٹائم پہ آپ دونوں وزٹ کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ آپ موٹر سائیکل جیپ چلا سکتے ہیں اور پیراگلائڈنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ صرف گھوڑے والا سین ہے، آپ گھوڑا جو ہے وہ دوڑا سکتے ہیں جتنا مرضی ہے۔ یہ وزٹ کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکل جائیں چنڈا ویلی۔ چنڈا ویلی کا راستہ آف روڈ ہے اور وہاں سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر اوپر جانا پڑتا ہے، موٹر سائیکل اور جیپ گاڑی وغیرہ جا سکتی ہیں۔
ایک اس میں ہے ویو پوائنٹ ہے چنڈا کا، وہاں سے آپ کو وہ ساری نظر آتی ہے، لیکن چنڈا جو زیادہ مشہور ہے لوگ جاتے ہیں وہ ٹاپ ویو جہاں سے سکردو آپ کو اپنے قدموں میں نظر آتا ہے، نیچے ایئرپورٹ کا ایریا ہو گیا اور سارا سکردو. تو یہ آپ دیکھنے کے بعد آ جائیں دوبارہ سکردو. تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا آپ کا کھرپچو فورٹ. کھرپچو فورٹ بازار سے سامنے نظر آتا ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں بالکل قریب میں ہے. یہ شام کو دیکھیں، اس کا شام کا فائدہ یہ ہے کہ دن کو دھوپ کی وجہ سے پہاڑ تپتا ہے اور وہاں پہ گرم ہوا ہوتی ہے، کیونکہ اوپر پیدل جانا ہوتا ہے تو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے. تو یہ شام کے ٹائم بیسٹ رہے گا، اس کو آپ شام کے ٹائم وزٹ کریں اور سن سیٹ کا ویو بھی دیکھیں. یہاں سے بھی آپ کو پورا جو سکردو ہے وہ آپ کو قدموں میں نظر آئے گا. اس کے لیے آپ کو اوپر تقریباً 20 منٹ اوپر جانا پڑتا ہے. وہاں سے انٹری گیٹ پہ ٹکٹ ہے، سستا ہے، 50-60 روپے کا ٹکٹ ہے، وہ لے کے آپ پورا اس کو دیکھیں. شام کے ٹائم یہاں گزاریں. یہ اینڈ پہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. سن سیٹ ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، موسم بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نیچے سیدھا اپنے روم میں آنا ہے، جو آپ جہاں بھی آپ نے ہوٹل میں کمرہ وغیرہ لیا ہے. یہاں تک ہو گیا 2 دن مکمل. اب تیسرے دن صبح سویرے، صبح ٹور کرنا ہے تو صبح سویرے نکلنا پڑے گا. اگر آپ دن بچانا چاہتے ہیں اور انجوائے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، رش سے بچنا چاہتے ہیں ساری چیزیں، تو آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ 8 بجے روم کو اللہ حافظ بول دیں. اب آپ کی جیسی تیاری ہے اس حساب سے آپ اپنا ٹائم مینیج کر لیں. نارمل 2 گھنٹے لگتے ہیں بیڈ سے اترنے سے لے کے گاڑی یا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے تک، ایک ایوریج ٹائم بتا رہا ہوں. تو صبح آپ نے ہر جگہ پہ 8 بجے روم کو اللہ حافظ بولنا ہے تاکہ آپ زیادہ انجوائے کریں اور شام کو جلدی واپس آئیں. تو تیسرے دن کا ترتیب اس طرح ہے کہ آپ اسی طرح صبح سویرے نکلیں گے کھرمانگ ضلع کے لیے. بلدستان کے 4 بڑے ضلع ہیں جو ٹورزم کی وجہ سے مشہور ہیں. سکردو ان کا کیپیٹل ہے. ایک سکردو ہو گیا، دوسرا کھرمانگ، تیسرا گانچھے جو مشہور اس کا پوائنٹ خپلو ہے، اور اس کے علاوہ شگر ویلی ہے. یہ سامنے ایک لوکیشن آ گئی ہے، یہ راستہ جاتا ہے باشو ویلی کو. یہاں پہ جتنے ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں یہاں کھڑی کرتے ہیں اور یہاں سے لوکل جیپ مل جاتی ہے باشو ویلی جانے کے لیے. یہ راستہ ہے باشو ویلی کا. وہ سامنے جو آپ کو سرسبز پہاڑ سا نظر آ رہا ہے، اس اوپر جائے گا باشو ویلی. ہم نے رات گزاری تھی باشو ویلی. بہت ٹف ٹریک تھا، اس کی ویڈیو الگ سے میں بناؤں گا. تو یہ فی الحال جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. کھرمانگ میں 2 مشہور واٹر فال ہیں، ایک ہے منٹھوکا واٹر فال اور دوسری ہے خاموش واٹر فال. پہلے راستے میں آئے گی منٹھوکا واٹر فال. یہاں پہ آپ ٹائم گزاریں، اس کے بعد آپ کو آگے جانا پڑے گا خاموش واٹر فال کی طرف. وہ دیکھنے کے بعد آپ تقریباً اگر صبح جلدی نکلیں تو 2 سے 3 بجے تک آپ فری ہو جائیں گے. اب آپ کا دن اگر 3 دن کا ٹور تھا تو آپ واپس سکردو سٹی آ جائیں اور وہاں سے آپ اپنی واپسی کا اگلے دن کا تیاری پکڑ لیں یا اسی دن. اگر آپ کے پاس دن زیادہ ہیں تو آپ پھر واپس نہ آئیں، آپ آگے ڈسٹرکٹ گانچھی کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ خپلو کی طرف. جو ٹائم آپ سکردو میں پہنچیں گے اتنا ہی ٹائم آگے خپلو کی طرف لگے گا، تو آپ شام تک ایزیلی خپلو پہنچ جائیں گے. تو وہاں سے آگے پھر جو ترتیب ہے 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 2 دن میں بھی اور 3 دن میں بھی. اس کی وجہ جو چھوٹے پوائنٹ ہیں، مین پوائنٹ ہے جو مشہور ہیں، وہ 1 دن میں کور ہو جائیں گے، اور باقی جو 2 پوائنٹ ہیں وہ ان کے لیے 1 دن مکمل چاہیے. اور جو بڑے ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ رہیں. ایک ہے سیاچین والا ایریا، وہاں کے لیے آپ کو پورا دن چاہیے، اور دوسرا ہے ہوشے ویلی، اس کے لیے آپ کو ایک پورا دن چاہیے. خپلو سے آپ صبح نکلیں گے، ہوشے جائیں گے اور واپس آپ کو شام کے قریب یا تھوڑا پہلے واپس آ جائیں گے. اگر سیاچین والی سائڈ پہ جانا ہے تو اس کا ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آخری جو 8 کلومیٹر ہے وہاں پہ آرمی کی چیک پوسٹ ہے. وہاں سے وہ آگے آپ کو اپنا موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ جو 4x4 نہ ہو، کار وغیرہ، وہ لے کے نہیں جانے دیں گے. اس کے لیے 4x4 مسٹ ہے، آپ کی اپنی ہو یا وہاں سے لوکل لے لیں. دمسم کے مقام سے آپ کو وہاں پہ ایک بازار ہے، چھوٹا سا، آبادی ہے کافی، وہاں سے آپ کو مل جائے گی. تقریباً 8 سے 10 ہزار روپیہ آنے جانے کے لیتے ہیں. وہ آپ کو مکمل دن چاہیے. اب رہ گئے پیچھے 1 دن کا ٹور، تو اس میں خپلو میں آپ کو ملیں گے. ایک ہے خپلو فورٹ، آپ اس کو وزٹ کریں. اس کے بعد 800 سال پرانی ایک مسجد ہے، چنچک مسجد، اس کو آپ وزٹ کریں.
اس کو وزٹ کرنے کے بعد آگے ایک مشہور لیک ہے، تھوڑا آپ آگے جائیں گے تقریباً خپلو سے آگے 8 کلومیٹر، 7 سے 8 کلومیٹر بعد ایک برج آئے گا، سیلنگ برج ہے، اس سے لیفٹ ہو جائیں گے پل کراس کر کے سیلنگ کے مقام پر مشہور جو ہے کرسٹل لیک ہے۔ ہم جو ٹورسٹ ہیں وہ کرسٹل بولتے ہیں کیونکہ بالکل صاف شفاف ہے، بلیو کلر کا، اور نیچے سے مچھلیاں بھی نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ ٹراؤٹ فارم بھی ہے۔ اس جھیل کا جو اصل نام ہے وہ ہے سوگا لیک، کرسٹل لیک بھی بولتے ہیں لیکن آپ مقامی سے پوچھیں گے تو سوگا لیک کا بولیں گے سیلنگ کے مقام پر۔ یہ 3 پوائنٹ تھے، آپ ایک دن میں ان کو دیکھ کر آ سکتے ہیں، یعنی ایک دن میں آپ یہ تینوں پوائنٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آ گیا سلائڈنگ، یہاں پہ ہوئی تھی سلائڈنگ، 2-3 دن سے یہ راستہ بند تھا، تھوڑا تھوڑا کھولتے تھے تو اس ٹائم ایک گاڑی گزر سکتی تھی، ابھی بھی ایک ہی گزر رہی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ سلائڈنگ ہوئی تھی، روڈ سارا خراب ہو گیا، مزید پہاڑ کو کاٹا گیا۔ یہ دیکھیں نیچے سارے پتھر پڑے ہیں، بڑے بڑے چٹانیں، اور اس ٹائم بالکل یہاں پہ کافی پہلے بھی تھے لیکن وہ اتنے خاص نہیں تھے، اس لیے نہیں دکھایا، چھوٹی چھوٹی جگہ پہ کافی بلاکیج ہوئی تھی۔ اب یہاں سے صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے سپیڈ سلو رکھنی ہے، جو ایریا بھی ہو، ٹرننگ ہو یا دوسرا، کیوں اس میں آؤٹ بندہ ہو جاتا ہے۔ میں خود 2-3 دفعہ آؤٹ ہوا ہوں، تو نیچے سیدھا دریا ہے بھائی، واپسی گھر جانا ہے تو ذرا سلو، یہ آ رہے ہوں جا رہے ہوں، جانا تو گھر ہے، سلو احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ یہاں پہ دل تو یہ کرتا ہے میٹر پورا بندہ گھمائے، یہ دیکھیں جی یہاں کے میٹر گھمایا تو اس نے اندر گھس جانا ہے گاڑی کے۔ سکردو میں اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ 2 دن آپ مزید گزار سکتے ہیں، یا ان کو آپ شروع میں ایڈجسٹ کر لیں جو آپ کی ترتیب ہے، میں ایک ایک دن کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ ایک دن آپ کا جو ہے پورا دن وزٹ کر سکتے ہیں کچورا کے ایریا، جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کچورا کا روڈ، اس میں نیچے ہے، پہلے آئے گا لور کچورا جس کو ہم شنگریلا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی 1000 روپے انٹری فیس ہے، آپ چاہیں تو آپ اسے اندر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ نائٹ اسٹے یہاں پہ بہت مہنگا ہے، باہر امید آپ کو سستا مل جائے گا۔ یہیں سے ایک راستہ اوپر جاتا ہے جہاں سے وہ اوپر سے اس کی ویڈیو بنی ہوتی ہیں، افطاری کے ٹائم کے لوگوں نے اکثر وہ شارٹس وغیرہ بنا کے لگائی ہوتی ہیں، تو وہ اس کا آپ نے تھوڑا آگے جانا ہے، گیٹ سے ان نہیں ہونا، لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ سیدھا جا رہا ہے وہ آپ نے آگے جانا ہے، وہاں پہ آپ کو اوپر 20 منٹ پیدل چلنا پڑے گا، تو وہاں سے آپ کو یہ شنگریلا آپ کو اپنے قدموں میں نظر آئے گی۔ اچھا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ راستہ سیدھا آگے نکل جائیں گے تو وہاں پہ چوک سے ایک راستہ جائے گا پر کچورا اور ایک جائے گا آگے سوگ ویلی کو، تو آپ پہلے لوور کچوروں کو وزٹ کر لیں، یہیں سے چلے جائیں، قریب میں ہیں، وہاں پہ پارکنگ میں گاڑی موٹر سائیکل کھڑا کرنے کے بعد آپ کو 10 منٹ پیدل چلنا پڑے گا اور آگے آ جائے گی اپر کچورا لیک کو آپ دیکھ لیں، اور اسی سے پھر واپس اس چوک میں آگے سیدھا راستہ جاتا ہے سوک ویلی کو۔ سوک ویلی ایک اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت، خاموش، یہاں پہ بہت کم ٹورسٹ جاتے ہیں، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی اس طرح نالج نہیں ہے، یا پھر مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں جاتا ہے، یہ ان کو ہی پتہ ہوگا، شاید نالج نہیں ہے اس چیز کا۔ سوک ویلی، آپ سے تو سوک ویلی جائیں، وہاں پہ ٹائم گزاریں، بہت مزہ، دریا کے کنارے ایک ویلی ہے، جس طرح باشو ویلی کا سین ہے، اس طرح کا یہ ہے، لیکن وہ باشو زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ دوسرا ایریا آ گیا، یہاں بھی سلائڈنگ تھی، 3-4 جگہ پہ سلائڈنگ تھی اور کافی خطرناک تھی، یہ دیکھیں یہ بھی کافی زیادہ کٹا ہوا ہے، سیم جو پیچھے لوکیشن گزری ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں پہ بھی روڈ ٹوٹ گیا، دیکھیں انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کے روڈ کھلا کیا ہے، جو روڈ تھا اوریجنل وہ پتھر آپ نے ساتھ نیچے دریائی میں لے کے، یہ مزید پہاڑ کو کاٹ کر جو روڈ ہے وہ کھول۔ سب سے زیادہ جو سلائڈنگ ہوئی ہے وہ اس ایریا میں ہوئی ہے، یعنی کہ ایریا لینتھ میں زیادہ ہوئی ہے، یہ دیکھیں کافی لینتھ ہے، وہ آگے تک، پیچھے 2-3 جو گزرے وہ چھوٹے چھوٹے تھے لیکن روڈ اس کی وجہ سے بھی بند تھا، اور یہ بہت لمبی جو ہے نا، یہ کافی لمبا ایریا ہے۔ یہاں پہ میں روک کے ذرا چیک کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے اوپر سے پتھر بھی نہ آ جائے، لیکن آپ کو تھوڑا ویو دکھانے کے لیے کہ کتنی اونچے پہاڑ ہیں اور کس ٹائپ کے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے خشک پہاڑ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی آیا پتھر کوئی نہ کوئی، یہ ایک چٹان بھی آ جائے تو راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نے نائٹ اسٹے راستے میں کہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میرا دل ہے کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے۔ آف روڈ ہے، جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا آف روڈ ہے، سلائڈنگ ہو جاتی ہے، روڈ سکردو بن گیا لیکن پہاڑ وہی پرانے ہیں۔ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے لے کے جائے۔ تو بات کر رہا تھا میں، اب رہ گیا ایک مکمل دن کا ٹور، اور وہ ہے باشو ویلی۔ باشو کے لیے آپ کو ایک مکمل دن چاہیے، یعنی ایک دن میں وہ ایک ہی وزٹ ہوگی۔
اگر آپ صبح سویرے پہنچتے ہیں یعنی کہ سکردو سے وہاں تک غالباً 20 سے 22 کلومیٹر کا سفر ہے۔ باشو کا جو روڈ علیحدہ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہاں سے اوپر 8 کلومیٹر ہے باشو ویلی، ٹوٹلی آف روڈ ہے۔ وہاں پہ آپ 4x4 اپنی ہو تو لے جائیں، ورنہ وہاں پہ لوکل جیپ بیسٹ رہتی ہیں۔ وہاں پہ آپ جائیں، پورا دن وزٹ کریں، اور نائٹ اسٹے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، واپس آنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی، لیکن واپسی آپ سکردو مشکل سے پہنچیں گے۔ تو بس باشو ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، مشورہ یہ دوں گا کہ آپ وہاں پہ نائٹ اسٹے لازمی کریں۔ جو بھی ترتیب رکھتے ہیں اسے شروع میں رکھتے ہیں، آخر میں رکھتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن ایک برادرانہ مشورہ دوں تو آپ باشو کو ہمیشہ اینڈ میں رکھیں۔ جیسے میں نے اینڈ میں رکھا تھا، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ ہم جب آ رہے تھے تو سکردو کا جو روڈ ہے اس کی سلائیڈنگ تھی اور یہ راستہ بند تھا، تو ہم نے چاہے روڈ کے کنارے انتظار کرنا کہ ہم اوپر چلے گئے باشو ویلی۔ ہم نے پورا دن گزارا اور راستہ کھلنے کا انتظار کیا۔ تو جب راستہ کلیئر ہوا تو نائٹ اسٹے ہم کر چکے تھے، پہنچے شام کو تھے، تو وہاں پہ ہم واپس سے آ گئے، اور اگر راستہ نہ کھلتا تو ہم وہیں پہ باشو ویلی ایک دن اور گزار لیتے۔ تو اس کو واپسی پہ رکھنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اکثر سلائیڈنگ کا خدشہ رہتا ہے سکردو ٹور میں، بجائے آپ روڈ کے کنارے سلائیڈنگ ایریا میں کہیں ہوٹل میں رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ باشو ویلی رہیں۔ وہاں سے آپ کا 1 گھنٹہ نیچے آنے میں لگے گا، وہی جو سکردو سے یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے وہی باشو ویلی سے نیچے اس پوائنٹ تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ سارے دن تھے ٹور کے حساب سے۔ اب ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ پلان اٹھا لیں۔ تو امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملی ہوگی جہاں پہ اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے لائک تو بنتا ہے، اور سبسکرائب اگر آپ کر دیں اگر آپ مزید اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنے پوائنٹ بتائیں ان سب کا ولاگ آپ کو مل جائے گا۔ آج کی ڈیٹ میں تو میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتہ یہ آپ فریش دیکھ رہے ہیں یا سال بعد دیکھ رہے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک جو ولاگ بناتا جاؤں گا ڈسکرپشن میں اس کے لنک ڈالتا جاؤں گا، ایڈ کرتا جاؤں گا، یا آپ چینل وزٹ کر لیں تو وہاں پہ بھی مل جائے گا۔ پچھلا ولاگ تھا میرا کشمیر کا، وہاں میں نے ڈیٹیل سے بنائی ہیں، 10 ایپیسوڈ تھی، بہت اچھا رسپانس ہے، لوگوں نے پوچھا بھی ہے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، چھوٹی بات پوچھنی ہو کوئی بھی، تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ ڈیٹیل میں انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے انسٹا پہ فالو کر لیں، وہاں پہ آپ وائس سینڈ کر دیں، آپ کے لیے ایزی ہوگا، تو میں آپ کو وہاں پہ رسپانس لازمی دوں گا۔ میں ہر کسی کو دیتا ہوں، دیر سویر ہو سکتی ہے 1 آدھ دن کی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے جب لنک دیا تو اس کو آپ کو رپلائی بھی کروں۔ اور لو جی وہ سامنے آ گیا KKH کراکرم ہائی وے روڈ نظر آ گیا، یہاں سے وہ جگلوڑ کے ایریا بھی نظر آ رہی ہے۔ سامنے دیکھیں آپ کو بلیو بورڈ نظر آ رہے ہیں، یہ والے، یہ سکردو کا انٹرس ہے اس سائڈ سے، یعنی کہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ جا کے روڈ اینڈ ہو رہا ہے۔ اب بالکل قریب پہنچیں گے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس روڈ سے جان چھوٹنے والی، جتنی شوق سے بندہ آتا ہے نا اس سے زیادہ خوشی سے بندہ واپس بھی جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ یہ آ گیا برج چیک پوسٹ، واپسی والے کو تو نہیں پوچھتے، شاید جو وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں ان کی انٹری کرتے ہیں۔ ہم تو جا رہے ہیں، اشارہ کیا گزر جاؤ، اس سے بھی اٹھا نہیں جاتا میں سیر سے ڈرا سے ہو کے گزر گیا ہوں۔ اچھا یہ وہ سامنے آ گیا KKH، یہاں تک بن گئے ہیں سکردو سے۔ میں کیونکہ راستے میں رکوں، جو حساب کیا تھا 170 کلومیٹر بنتے ہیں، اور ٹائم لگتا ہے 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ ایک اچھا برج بن گیا۔ میں آیا تھا 2012 میں فرسٹ ٹائم سکردو، اس ٹائم 70 پہ تھا، ابھی YBR ہے میرے پاس۔ تو اس ٹائم جو تھا یہاں پہ لکڑی کا پل تھا، وہ جو آپ نے فوٹو یا ویڈیو میں امید ہے دیکھا ہوگا، اس پہ گزرتے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ پھٹے کی آواز جو ہوتی ہے مخصوص پل سے گزریں۔ ابھی یہ دیکھیں زبردست برج بن گیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی میرا انشاءاللہ سکردو ولاگ ہوگا، اس سے لازمی دیکھیے گا۔ میرے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ولاگ ہوتا ہے، کبھی اپنے بارے میں نے نہیں بتایا، نہ آپ کو میرا کسی ویڈیو میں فیس نظر آئے گا، نہ میں کوئی ناشتہ کر رہا ہوں، پیکنگ کر رہا ہوں، روم سے نکل رہا ہوں۔ وہ 2-3 منٹ جو وہاں پہ ویسٹ کرنے ہیں، تو وہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن زیادہ دے دوں، یا جو آگے خوبصورتی ہے، جو نظارے ہیں قدرتی، وہ آپ کو دکھا دوں۔ مجھے دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میرے لیے حق میں دعا کریں۔ یہ اوپر دیکھ سارے سائن بورڈ لگے ہیں، گزر گئے، پتہ نہیں کیا لکھا تھا۔ لے جی ہماری منزل اینڈ ہوگی، تو ویڈیو بھی اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ آ گیا جی SR چوک، جگلوٹ، سکردو روڈ۔